السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام محمد یونس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک یورپ میڈیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے آسان اور ایزی طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے کسی بھی اچھی کنٹری کے اندر ہم موو ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے دوستوں کے واٹس ایپ اور میسنجر پہ بھی یہ سوال آتے ہیں کہ کیسے کسی اچھی کنٹری کا ورک پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور آپ کو 4 قسم کے ویزوں کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی کہ ان 4 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے آپ کسی بھی اچھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں۔ دوستو، ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ریلیٹیو اگر خونی رشتہ دار ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ کسی اچھی کنٹری میں رہائش پذیر ہیں اور ان کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر کسی گیسٹ کو، کسی مہمان کو رکھ سکتے ہیں، تو ایسے سٹیزن شپ ہولڈر اپنے ریلیٹیو کو اسپانسرشپ بھیج سکتے ہیں اور اس اسپانسرشپ کے اوپر آپ کو ایزیلی ویزا مل جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بھاری سٹیٹمنٹ یا کوئی بڑا بزنس شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو شخص آپ کو اسپانسر لیٹر بھیج رہا ہوتا ہے آپ کی رہائش اور آپ کے کھانے پینے کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ویزے کے لیے کوئی بھی بھاری سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ دوستو، اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے ٹورسٹ ویزے کا۔ یہ پہلی کیٹیگری جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کو بولتے ہیں وزٹ ویزا۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ آپ کسی بھی اچھی کنٹری کے اندر ٹورسٹ ویزے کے اوپر آ جائیں۔ ٹورسٹ ویزا کس کو بولتے ہیں کہ آپ کا اس کنٹری میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، آپ فقط ٹور کرنے کی غرض سے اس کنٹری کے اندر جا رہے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے دوستو میری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیو موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ایمبیسی ٹورسٹ ویزا آسانی سے دے دیتی ہے، صرف آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ میں اپنے ٹور کا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں اور یہ ٹور کرنے کے بعد بھی میرے پاس رقم باقی بچتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 10، 12، 15، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ روپے موجود ہیں تو لازم ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے۔ جیسے پاکستان میں آج کل جتنا بھی آپ کمائیں گے وہ اگر 4 لاکھ سے اوپر ہو جائے گا تو وہ اماؤنٹ 4 لاکھ سے جو اوپر ہے وہ ٹیکس ایبل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے موجود ہیں اور آپ نے ان 6 لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس نہیں دیا، یا آپ کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر 50-60 لاکھ روپیہ موجود ہے، آپ نے اس 50-60 لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس نہیں دیا، تو یہ 50-60 لاکھ روپیہ شو کر کے کبھی بھی آپ کو ویزا نہیں ملنا، کیونکہ جب 4 لاکھ سے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں تو لازم ہو جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ان پیسوں کا ثبوت دیں اور اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس بھی ادا کریں۔ دوسری کیٹیگری ہو گئی ٹورسٹ ویزے کی۔ دوستو، اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے اسٹڈی ویزے کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رابطہ کرتے ہیں جن کی عمر 25-26 سال سے لے کر 30-32 سال تک ہے اور انہوں نے اپنی اسٹڈی پاکستان کے اندر یا اپنی ہوم کنٹری میں 14، 15 یا 16 سال کمپلیٹ کی ہوئی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ تو ایسے ہیں جنہوں نے آئلٹس بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹڈی ویزے کی طرف نہیں آ رہے بلکہ وہ ورک پرمٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔
تو دوستوں میری ایسے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے اسٹڈی 14, 15 یا 16 سال کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے آئلٹس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے زیادہ فاسٹ اور ایزی ہے کہ آپ اسٹڈی ویزے پہ آ جائیں۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، چاہے آپ وزٹ ویزے پہ آئیں، ٹورسٹ ویزے پہ آئیں، اسٹڈی ویزے پہ آئیں، یہ یا بزنس ویزے کے اوپر آئیں، یہ سارے ویزے آپ کے یہاں ورک پرمٹ کے اندر ایزیلی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی جگہ ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو آپ کے یہ سارے ویزے کنورٹ ہو جاتے ہیں ورک پرمٹ کے اندر۔ چوتھی چیز ہے دوستو کہ آپ اپنی ہوم کنٹری سے ورک پرمٹ کے اوپر آئیں۔ دوستو بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں کسی اچھی کنٹری کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے۔ دوستو یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یورپ کے اندر انسانی حقوق کا کافی زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کی معیشت اچھی ہے اور یہاں آ کے لوگ پولیٹیکل سٹے لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، پاکستان کنٹری ہے، وہاں کتنے جب افغانستان کے حالات خراب تھے تو کتنے ہمارے افغانستان کے بھائیوں نے آ کے پولیٹیکل سٹے لیا، اب وہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے بھی لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ یہاں کام کرتے ہیں اور سال 1.5 سال بعد 2 سال بعد اپنی کنٹری میں بھی چکر لگانے جاتے ہیں۔ دوستو اب مجھے یہاں آپ یہ بات بتائیں کہ کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے لیے ورک پرمٹ کا اعلان کیا ہو کہ پاکستان کے اندر 5000 لیبر کی ضرورت ہے؟ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں کہ پاکستان کے اندر لیبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیبر کی تعداد ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس لیے ہمیں کسی دوسرے ملک سے لیبر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن دوستو اگر کوئی شخص افغانستان سے، بنگلہ دیش سے یا بھارت سے پاکستان آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ ایزیلی یہاں کام بھی کرتا ہے اور اس کی یہاں سیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ دوسری کنٹریز کے لوگ یہاں آئے ہیں اور وہ بہترین طریقے سے سیٹل بھی ہو چکے ہیں۔ دوستو اسی طرح یورپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اور وہ یہاں اسائلم اپلائی کرتے ہیں، پولیٹیکل سٹے لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے ان ممالک کی لیبر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ان ممالک کی لیبر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو نہ ہونے کے برابر کسی بھی کنٹری سے لیبر بلوانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح دوستو جیسا کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یوکرائن میں لڑائی چل رہی ہے، تو پورا یوکرائن اپنے ملک کو چھوڑ کے اس نے یورپ کا رخ کیا ہے، تو اس لیے دوستو یہاں پہ بھی لیبر کی ضرورت، ان کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسری کنٹری سے لیبر منگوائیں۔ جیسے میں نے آپ کو پاکستان کی مثال دی، اگر کوئی بھی بنگلہ دیش، افغانستان، بھارت سے پاکستان آ جاتا ہے، اس کو کام کرنے کو مل جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے کسی دوسری کنٹری سے لیبر بلوایا ہو۔ ہاں جو مشینری بھاری ہے، جو باہر سے مشینری آتی ہے، جس کو چلانے کے لیے یہاں پہ یا جب وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس انجینئر نہیں ہیں، تو جو ہے وہ انگریز ممالک کے لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کی وہ مشینری بنی ہوتی ہے اور اس مشینری کو وہ آ کے ٹھیک کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور وہ ہم سے اس چیز کی بھاری رقم وصول کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پہ لیبر کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں ملے گا، بلکہ ایزیلی اور آسانی سے آپ کو کام مل جاتا ہے۔ آپ کو کچھ تھوڑی بہت رقم دے کے ورک پرمٹ بھی مل جاتا ہے، اور آپ اس ورک پرمٹ کی بہاف پہ آپ کو پیپر بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، بہت سارے دوست ہمیشہ ورک پرمٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ورک پرمٹ سالوں میں جا کے 50-100 نکلیں گے، لیکن ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، یہ 25-26 یورپین ایمبیسی ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ویزے جاری کرتی ہیں۔ اس لیے دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹورسٹ یا وزٹ ویزے کے اوپر یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کی یہاں پہ سیٹنگ ہو جائے گی۔ اور اگر کسی قسم کی آپ کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے پریشانی ہو، لیگل طور پہ ویزا لینے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کا آپ کو مشورہ درکار ہو، تو دوستو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر پاکستان یا اپنی ہوم کنٹری کے اندر بزنس کر رہے ہیں تو آپ بزنس ویزے کے اوپر بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ دوستو یہ 4 سے 5 طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے آپ جو ہے کسی بھی اچھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی چھٹا یا 7واں طریقہ موجود ہے جو ایزی ہو یا آسان ہو، تو دوستو آپ مجھے بھی بتائیے گا۔ میری نالج کے مطابق صرف یہ 4 یا 5 طریقے ہیں جن کو کوئی بھی شخص اختیار کر کے وہ ایزیلی یورپ کے اندر آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس ان 4 ویزوں کے لیے، ان 5 ویزوں کے لیے ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں تو پہلی فرصت میں آپ یہ ڈاکومنٹس تیار کریں۔ اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایجنٹ حضرات آپ سے بھاری رقم لیتے ہیں اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، یا کسی بھی کنٹری سے وہ اپنے تعلقات کو بروئے کار لا کے آپ کے لیے ورک پرمٹ ارینج کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے پیسے بھی ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور آپ کا ویزا اصلی ہے نقلی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور جو ہے وہ ایجنٹ حضرات آپ سے اچھی خاصی اور بھاری رقم لے لیتے ہیں۔ تو دوستو ان 5 طریقوں میں سے 4 طریقوں میں سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی طریقے کے مطابق ڈاکومنٹس موجود ہیں تو آپ ان طریقوں کو لیگل طریقے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو ویزا ضرور ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔